باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 19واں پارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اس آیت کے اندر جہاں اس کے ترجمے کو سمجھنے کا تعلق ہے، وہاں ایک اہم ترین مسئلہ جس کی طرف آپ کی توجہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، جن کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان جب مر جاتا ہے دوبارہ کھڑا نہیں کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان گل سڑ جائے، مٹی میں چلا جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ کھڑا کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ ہم پر فرشتہ نازل کر دے، یا ہم رب کو ڈائریکٹ ایسے دیکھ لیں۔ اب ایسے سوالوں کے مقاصد ان کے یہ ہوتے تھے کسی بھی طرح ہم دین کے انکاری بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے یہ ایک جگہ بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ لا یدرکہ ابصار وہو یدرک الابصار۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب وہ کہتے تھے نبیوں کو کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا پھر ہم ایمان لائیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مسائل ہیں وہ پوچھو، کیوں نہیں ایمان لاتے؟ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے انہوں نے تکبر کیا اپنے آپ میں، بہت بڑا تکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے تکبر ایسی چیز ہے جو انسان کو حق کے اپنانے سے ہٹا دیتی ہے۔ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تکبر ایسی بری چیز ہے حضرت کہ انسان کو حق اپنانے نہیں دیتی ہے۔ جس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے سمجھو وہ حق کے قریب چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ عباد الرحمن کون ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے بندے کون ہیں۔ اب آپ اس کے اپوزٹ چلے جائیں کہ شیطان کے بندے کون ہیں۔ جس طرح ایک داعی ہوتا ہے خالص اللہ اور اس کے قرآن کی طرف بلاتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک داعی ہوتا ہے جو صرف اپنے فرقہ، اپنی پارٹی، اپنے گروہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بندے جو رحمان کے بندے ہیں ان بندوں کے اوصاف دیکھیں کیا ہے۔ نمبر 1 توجہ کریں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ تعالیٰ اچھی گاڑی دے دے، اچھا کاروبار دے دے، اچھا رنگ روپ دے دے، اچھا بزنس دے دے، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے۔ حدیث کے لفظ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر چلتے، یہ طریقہ نہیں تھا، یہ سمجھانے کے واسطے کہتا ہوں کوئی بھائی سمجھے، یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ ایسے ہو کے سینا چھوڑا کر کے اور اس طرح، یہ طریقہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی جب چلتے تھے تو آپ ایسے چلتے تھے زمین پر گویا کہ آپ ڈہلان سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں، بلندی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمین پر چلنے کا طریقہ ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ لوگ رات کو اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ جہنم کا عذاب انسان کو جکڑ لیتا ہے، جس طرح مقناطیس ہوتا ہے، چھوڑتا نہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، انها ساءت مستقرا ومقاما، کہ بے شک یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچائے۔ یہاں پر آپ اپنی دعاؤں میں نا ایک دعا آج سیکھ کے جائیں اور ساری زندگی انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، جہنم خود کہتی ہے اللہ اس کو اب مجھ سے بچا۔ تو آپ کیا دعا مانگے؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ پڑھو بھائی تیسری مرتبہ، اللہم اجرنی من النار۔ دوبارہ کسی بزرگ کو نہ سمجھ آئے وہ دوبارہ پوچھ لیں،
تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے، اللہم اجرنی من النار، یہ دعا ہے. سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ دعا پڑھنی، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. آپ یہ پہلے پڑھ لیں، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. جنت کہتی ہے اللہ اس کو مجھ میں داخل کر. کتنی بہترین دعا ہے، یہ ہمیں سیکھنی چاہیے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے، تنگ دستی بھی نہیں کرتے، درمیانہ روی رکھتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب ہم خرچ کرتے ہیں نا، آتے ہیں تو دھڑا دھڑ خرچ کرتے جاتے ہیں، کوئی خیال نہیں کرتے. شریعت کے لیے درمیانہ کام کرتے. والذین لا یدعون مع اللہ، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود، ایک اللہ کو پکارتے ہیں. تو یہ صحیح معنوں میں وہ بندے ہیں. اگر ان سے گناہ ہو بھی جاتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، گناہ بخش دیتا ہے. اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر انبیاء کا تذکرہ فرمایا. یہاں پر وہ تذکرہ جو پیچھے آپ نے ایک بار سنا اور الفاظ میں تھا، وہ یہ ہے کہ اے پیغمبر اپنی قوم پر، اپنی امت پر تلاوت کرو ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ جب انہوں نے کہا اپنے ابا جان ابا کے لیے، اپنی قوم کے لیے کہ کن کی تم عبادت کرتے ہو. انہوں نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی اور اس کے لیے ہم جھکتے ہیں. کہا کیا وہ سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، یا وہ تم کو نفع دیتے ہیں یا وہ نقصان دیتے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسے پایا تھا. اس لیے اس سے پتہ چلا قوموں کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب بھائی جان یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے بڑے کرتے تھے ہم ویسے کریں، تحقیق نہیں کرتے. پھر یہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ دین کے مقابلے میں کہتے ہیں جیسے ہمارے بڑے کرتے تھے ہم ویسے کریں گے. اچھا آج ان کو اگر بیمار ہو جائیں تو کہتے ہیں نہیں بھائی ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے، چیک کرو. نہیں بھائی تمہارے بزرگ جیسے علاج کرتے تھے اب بھی ویسے کرو. کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب سائنس بڑی تحقیق کر چکی ہے، بندہ مر جائے گا اگر پتہ چل گیا، اتنی دیر میں تو لیٹ ہو جائیں گے. نہ وہ ٹیسٹ بڑے ضروری ہیں، وہ جی پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ تو اس طرح کام چلتا رہے گا. پہلے حقیق تھے ان کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں نا جی نا آپ لیٹسٹ ماڈل آ گیا تو ہر چیز ہمیں اچھی کرنی چاہیے. اچھا دین کے مقابلے میں کہتے ہیں ہم نے وہ کرنا، دنیا کے مقابلے میں کہتے ہیں فاسٹ جانا ہے، تو دین کے مقابلے میں بھی بھائی تحقیق کرو، پوچھو، ذرا سوال کرو. اگر سوال کرو گے تب پہنچو گے مقصد تک. یہی ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، ہمارے آبا و اجداد تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو بھائی سوال سیدھا سا، اب آپ کو ایک سوال دے رہا ہوں، چاہے آپ بزرگ ہیں، جب آپ کسی کو دعوت دیں، ایسا بہترین قرآن نے جواب دیے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کون ہے؟ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ مجھے ہدایت دیتا ہے. پہلی صفت، دنیا میں جس کو آپ معبود مانتے ہیں اس کی مخلوق دکھائیں. سبحان اللہ. اللہ کون ہے جو کیا کرتا ہے؟ نمبر 2، هو الذی یطعمنی ویسقین. اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. حضرت آپ باپ ہیں، آپ کھربوں روپے کے نہیں اربوں روپے کے جتنے مالک ہوں، ایک وقت آتا ہے آپ اپنی اولاد کو کھلاتے کھلاتے تھک جاتے ہیں، پھر آپ کہتے بیٹے اب تو کمانا شروع کر. اللہ وہ ذات ہے جب سے مخلوق بنائی ہے ہر مخلوق کو دے رہا ہے اور کبھی بھی اس کے خزانے میں کمی واقع ہوئی آؤ پھر اپنا مخلوق خالق دکھاؤ. ایسا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں مریض ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ آپ بتاؤ ایسا کوئی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں. اگر کوئی کہتا ہے تو پھر یہ کام تو کرے. اس کے بعد وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. اللہ وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ آپ بتاؤ کسی کو زندہ بھی کرو، کسی کو کہو حضرت بڑا کچھ کرنے والا ہے، اس فوت بھی کر، اس کو زندہ بھی کر. یہ سب اللہ کے اختیار ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر ارشاد فرمایا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ. ان کی کیا شان ہے اس اعتبار سے کہ وہ ایسے نبی ہیں، اللہ نے انسان اور جن کو دور کی بات ہے رب العالمین نے ان کو چیونٹی پرندوں کی بھی زبان بولی سمجھ عطا فرما دی. ایک جگہ لشکر لے کے جا رہے ہیں، حتی اذا اتوا علی وادی النمل. وہ جب آئے چونٹیوں کی وادی پر تو ایک چونٹیوں نے کہا ہے چونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنی بلوں میں. سلیمان کا لشکر اور وہ ان کو روند نہ دیں، اور ان کو پتہ بھی نہ تھا. سلیمان علیہ السلام یہ بات سن کے مسکرا پڑے. اللہ نے یہ بات ان کو بولی تو سکھائی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے یہاں ایک باریک نقطہ دے رہا. آپ اپنے خاندان میں ہیں، آپ اپنی مسجد میں ہیں، آپ اپنی اولاد میں ہیں،
آپ اپنے علاقے میں ہیں، جب تک آپ اپنے لوگوں کو نفع دینے کا سوچیں گے اللہ آپ کو مفت میں شان عطا فرماتا جائے. ان باقی چونٹیوں کا ذکر نہیں ہے. اللہ کہتا ہے نملۃ، ایک چونٹی نے، اس چونٹی نے باقیوں کی خیر خواہی سوچی، میرے رب نے اس چونٹی کا تذکرہ قرآن بنا دیا. کیا مقام ہے اس کے اندر، یہ خیر خواہی بھری کہ میرے باقی قوم پارٹی ٹیم کیا نہ ہو جائے، بیچاری رگڑے میں نہ جاؤ. سکا فوراً راستہ چھوڑو، رگڑے جاؤ گے. جب اس نے یہ کہا تو رب العالمین نے اس خیر خواہی کا بہترین اچھا تذکرہ اس کے حوالے سے کیسا ہے. کاش کہ میں اپنے بھائی کے بارے میں، کاش اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں ایسا سوچنے والا بن جاؤ. اللہ عزت دے گا نہیں دے گا؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، یہ باریک نقطے اللہ نے رکھے ہیں قرآن میں جو ہمیں سمجھنے چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، یہاں ان کا قصہ ہے، پورے 2-3 صفوں پر یہی چلتا ہے، لمبا ہے، بس یہی ختم ہوا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. معاف اور